وزیر اعظم سے سندھ کے معاملات میں مداخلت کرنے کے رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کے گزشتہ روز کے بیان کو آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہدف تنقید بنایا۔ سندھ اسمبلی میں جب انہوں نے ایم کیو ایم پر تنقید کی تو ایوان میں ایم کیو ایم کے ارکان نے شور شرابہ کیا۔ آپ بولیں، وہ بولتے رہیں گے، ان کی عادت ہے، پرانی عادت ہے۔ میں تو ابھی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نا، ان کی پرانی عادت ہے، وہ بولتے رہیں۔ جس نے سندھ کو تقسیم کرنے کا سوچا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہم نے دیکھے۔ اب اور کتنے ٹکڑے چاہتے ہو اپنے، یہ بتاؤ، اور کتنے ٹکڑے چاہتے ہیں، اور کتنے ٹکڑے چاہتے ہیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں، کنور صاحب بیٹھے بیٹھے نہ بولیں، آپ موقع مل جائے گا، آپ بول لیجیے گا، اس پہ ہم ریزولوشن پاس کریں گے، آپ کو بولنے کا موقع دیں گے جو بات کرتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں نا، لیٹ ہم سپیک، آپ بیٹھ جائیں، چیف منسٹر سپیکنگ، آپ بیٹھ جائیں، اس طرح کی بات نہ کریں۔ سر میں ان کو بولنے دیں، اب یہ جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے بولنے والے نا، وہ ان کے شروع ہو گئے۔ پوری دنیا مانتی ہے یہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ جو ان کے لیڈر تھے نا، جیسے کہا، جن کے لیے خود جو ابھی بول رہے بہت تعریفیں کرتے تھے، اب انہی کو دیتے۔ ہمارا لیڈر ایک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ مانتے رہیں گے۔ ان کی طرح نہیں ہے کہ اپنے لیڈر بدل دیں گے کسی اور کے پریشر میں آ کے، یا پتہ نہیں بولس کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہلا رضا نے خالد مقبول صدیقی کے بیان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی۔ آج کیا ماجرا ہوا سندھ اسمبلی میں، جانیں گے نمائندہ جیو نیوز کامران رضی سے۔ جی کامران، کیا کارروائی رہی؟ جی دیکھیں، اب تقریباً آدھے گھنٹے سے زائد گزر چکا ہے۔ خاصا جو ہے وہ اسمبلی کا جو اجلاس ہے، اسمبلی کا وہ اجلاس جاری ہے۔ اپوزیشن بار بار شور شرابہ کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی پیپلز پارٹی کی جو رکن ہے شہلا رضا، انہوں نے ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کے بیان کی مذمت کی۔ جو سندھ کی تقسیم سے متعلق خالد مقبول کا بیان تھا، اس پر مذمتی قرارداد پیش کی، جسے کثرت رائے سے اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا۔ جبکہ اب سے چند لمحے قبل ہی پیپلز پارٹی کی رکن ندا کھوڑوں نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو ایک بیان دیا گیا تھا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے متعلق، اس کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی ہے اور اس قرارداد پر اس وقت بحث جاری ہے۔ اس سے قبل جب وزیر اعلیٰ نے بھی تقریر کی تھی اور انہوں نے اس جو ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی جانب سے بیان آیا تھا سندھ کی تقسیم سے متعلق، تو وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سندھ کی تقسیم کرنے والے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس دوران ایم کیو ایم کے جو ارکان تھے وہ کھڑے ہو گئے، بہت شور شرابہ ہوا۔ کامران رضی آپ کا۔ رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے گزشتہ روز وزیر اعظم سے سندھ کے معاملات میں اپنے اختیارات استعمال کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کیا کہا تھا، آئیے ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں۔ 18ویں ترمیم میں دھوکہ ہوا، ہمیں بھی دیا گیا اور قوم کو بھی دیا گیا۔ یہاں ڈیولوشن آف پاور کی بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے، ہونا یہ چاہیے۔ اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صوبوں کے 30 سے 35% وسائل کو، محکموں کو، اداروں کو اور اختیارات کو فوری طور پر ڈیوالو کر کے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو ان کا حق دلوائیں۔ اور اب اہم عوامی مسئلے کا ذکر۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2 ماہ کی فیس وصول کرنے والے اسکولوں کو 1 ماہ کی فیس والدین کو واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس محمد فیصل کمال عالم پر مشتمل 3 رکنی بینچ کے روبرو کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عقیل عباسی کے استفسار پر والدین کے وکیل نے بتایا کہ نجی اسکول مئی اور جون کی فیس ایک ساتھ مانگ رہے ہیں، جس پر جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ کوئی 2 ماہ کی فیس ایک ساتھ نہیں لے سکتا۔ اگر کسی اسکول نے 2 ماہ کی فیس ایک ساتھ مانگی تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے نجی اسکولوں کو طلباء کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روکتے ہوئے 2 ماہ کی فیس وصول کرنے والے اسکولوں کو 1 ماہ کی فیس واپس کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر چالان اور کیلکولیشن میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو ذمہ داری دیں گے۔ کیس کی سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔
اسی قسم کے معاملے کی سماعت آج سپریم کورٹ میں بھی ہوئی. ادھر سپریم کورٹ میں نجی سکولوں میں فیس کے اضافے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے ایک موقع پر استفسار کیا کہ کیا قانون ساز فیسوں میں اضافے پر پابندی لگا سکتے ہیں. ججز نے کہا کہ ایک ہی عمارت میں ڈاکٹرز اور وکیلوں کے الگ الگ چیمبرز اور کلینکس ہوتے ہیں, سب الگ الگ فیسیں لیتے ہیں. یہ سب چاہتے ہیں کہ اسکولوں کی فیسیں تو ریگولیٹ کی جائیں, لیکن اگر خود ان کی فیسیں ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو کوئی ایسا نہیں چاہے گا. چیف جسٹس نے ایک موقع پر درخواست گزار سے پوچھا بھی کہ میری بات سمجھ گئے, کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آج کیا ہوا سماعت کے دوران تفصیل جانیں گے. نمائندہ جیو نیوز آصف بشیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف بشیر چودھری, ایگزیکٹلی یہ کیس تھا کیا اور عدالت کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ یہ آج خود نوٹس کیس تھا جسٹس ثاقب نثار نے جو اپنے دور میں لیا تھا, اور اس عدالتی حکم کے خلاف نجی اسکولوں نے ریویو کی درخواست فائل کی ہے, جس کے اوپر چیف جسٹس کی سربراہی میں آج 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. اور یہ اہم ریمارکس جو بھی آپ نے بتائے, ان سمیت جو ایک اہم نقطہ چیف جسٹس نے آج بیان کیا اپنے ریمارکس کے دوران, وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عدالت جو ہے وہ اس کیس کے میں قانون کی تشریح کرے گی, لیکن جو عملی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی طرف نہیں جائے گی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ریاست شہریوں کو مفت تعلیم دینے سے متعلق اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو معیاری تعلیم کے لیے نجی اسکولوں کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. انہوں نے ریمارکس میں کہا, ایک موقع پہ یہ استفسار کیا کہ کیا قطر ایئر لائن اور اتحاد ایئر لائن کو ایک جتنا ٹکٹ لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آصف بشیر چودھری, اہم سماعت سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے. مشیر اطلاع سندھ مرتضی وہاب نے سنگین الزام عائد کر دیا. کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گورنر ہاؤس میں ڈیم فنڈ کے لیے چندہ جمع کیا تو کچھ ہی دیر میں 76 کروڑ روپے جمع ہو گئے. جب چیک جمع کرایا تو وہ 66 کروڑ تھے. انہوں نے کہا کہ ایک وفاقی وزیر شاید اسی لیے ڈیم فنڈ میں کیش نہ دینے کا کہہ رہے ہیں کہ شاید ہیرا پھیری ہو رہی ہے. میں عوام کے سامنے وہ شواہد پیش کر رہا ہوں جو شواہد خود تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 76 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں اور چیک جمع کرایا جاتا ہے 67 کروڑ کا, تو سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ 10 کروڑ روپے کہاں گئے. تو یا تو آپ عوام کو یہ نہ کہتے کہ 76 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے پاکستان کی عوام کو, بلکہ بین الاقوامی سطح پر آپ نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ 76 کروڑ روپے جمع کیے ہیں, بلکہ کچھ موصوف تو 1 ارب روپے بھی کہہ گئے, تو اگر وہ اماؤنٹ ایکچولی جمع نہیں ہوا تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور اب ذکر IMF کا. پاکستان کو IMF سے قرض ملنا طے پا گیا. قرض کتنا ملے گا یہ طے ہونا بھی باقی ہے. عالمی ادارے کی پریس ریلیز کے مطابق پاکستان کی درخواست پر IMF وفد اپریل کے اواخر میں پاکستان کا دورہ کرے گا. ذرائع کے مطابق اسی وقت طے ہوگا کہ پاکستان کو قرض $6 ارب دینا ہے یا $9 ارب. وزیر خزانہ اسد عمر نے امید ظاہر کی ہے کہ قرض $6 سے $8 ارب کے درمیان ہوگا. انہوں نے بجلی مہنگی نہ کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ IMF کی شرائط کا عام آدمی پر اثر نہیں پڑے گا, لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ گئے کہ پچھلی حکومت کے توانائی کے شعبے کے 600 ارب روپے کہیں سے تو پورے کرنا ہے. کیسے پورے ہوں گے یہ نہیں بتایا. ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا ذکر کریں گے. شمال مشرقی بلوچستان میں تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. توبہ چکزئی میں سیلابی ریلی میں 2 ٹرک اور 2 گاڑیاں بہہ گئیں. لیوی ذرائع کے مطابق مقامی لوگوں نے گاڑیوں میں پھنسے افراد کو بچا لیا. توبہ چکزئی کی رابطہ سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ گئی ہیں. اس سے پہلے گزشتہ روز سے جاری بارشوں کے نتیجے میں کوہلو کی ندی میں طغیانی آئی. گوادر کے آکھڑا اور بیلار ڈیم بھر چکے ہیں. پانی کے ریلوں سے ہرنائی کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں گزشتہ رات گئے اور صبح مٹی کے طوفان کے 2 اسپیلز آئے. رات 65 کلومیٹر اور صبح ایک موقع پر 90 کلومیٹر تک چلنے والی ہواؤں نے کئی درخت جڑ سے اکھاڑ دیے, بل بورڈز اور بجلی کے پول گرا دیے.
मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। टीपू सुल्तान रोड और कोरंगी बिलाल कॉलोनी में स्कूलों की छत गिरने से 13 तालिब इल्मों समेत 75 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। सरबराह जिना अस्पताल डॉक्टर सिमी जमाली के मुताबिक गुज़िश्ता रात से अब तक 36 अफराद जिना अस्पताल लाए गए हैं। तमाम अफराद को मामूली नौइयत के जख्म आए थे। तेज हवाओं के बायस समंदर में तग़यानी से 3 कश्तियां भी लापता हुई हैं। इसके अलावा 7 माहीगीरों को भी तलाश किया जा रहा है। रहीम यार खान में मोरी के मकाम पर आवारा कुत्ते ने 7 साला बच्ची को काट कर जख्मी कर दिया। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पागल और आवारा कुत्तों के काटे से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 760 अफराद जख्मी हुए हैं। असलम मलिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। असलम मलिक, क्या कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही कि किसी तरह बच्चों को महफूज किया जा सके आवारा पागल कुत्तों से? जी हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई। उन्होंने ये दावा किया है कि अब तक जो 7,400 से ज्यादा यहाँ इस इलाके में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुत्ता मार मुहिम के जरिए कुत्ते मारे जा चुके हैं। ताहम इसके बावजूद, इस दावे के बावजूद भी ये वाकयात रोज बरोज जो है मामूल का हिस्सा बन रहे हैं। महकमा हेल्थ के सीईओ के मुताबिक अब से कुछ महीने एक महीना पहले तो 25 की तादाद योमिया के बुनियाद पर रिपोर्ट हो रही थी, जबकि अब जो रिपोर्ट हो रही है वो 7 से 8 बच्चे और दीगर अफराद जो है ना जिनको कुत्ते काट जाते हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि इंतजामिया का ये दावा है कि वो कुत्ता मार मुहिम चला रहे हैं, जबकि वाकयात भी उसी तेजी से बढ़ रहे हैं और वाकयात जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से खानपुर लियाकतपुर में हर रोज कुत्ते काटे के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत मजीद 100 भारतीय माहीगीरों को वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। इसके अलावा 100 मजीद माहीगीर 22 अप्रैल को रिहा किए जाएंगे। बिजनेस एक्सप्रेस 100 भारतीय माहीगीरों को कराची से लेकर लाहौर पहुंची तो माहीगीरों को कतार बनाकर स्टेशन से बाहर लाया गया। रिहाई मिलने पर ये माहीगीर बहुत खुश दिखाई दिए। कहते हैं कि आइंदा वो मछलियां पकड़ने का कारोबार नहीं करेंगे। अभी उधर कुछ काम करेंगे, दूसरा नया काम ढूंढेंगे। तो मछली वाला काम नहीं करोगे? नहीं करेंगे अभी। मछली वाला अभी सही नहीं है ना, मछली वाला काम इधर आ जाते हैं, फंस जाते हैं। अब नहीं आएंगे। क्यों मछली नहीं पकड़ोगे आइंदा? दूसरा काम करेंगे। रिहाई पाने वाले भारतीय मछेरों का कहना है कि कोई माहीगीर दानिस्ता समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करता, इसलिए पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों को चाहिए कि वो तमाम गिरफ्तार माहीगीरों को रिहा कर दें। पाकिस्तान और इंडिया से हम वही गुजारिश करते हैं क्योंकि उधर से भी माहीगीरी वो भी रिहा कर दे, उधर से भी माहीगीरी रिहा करे, क्योंकि इस माहीगीरी तो गरीब है और हमारा क्या इसमें लेने देना होता है। अब हम रिहा होकर जा रहे हैं, बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तानी जेल से रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीर बहुत खुश हैं। कहते हैं आइंदा समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इमाम काबा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इमाम काबा ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम हासिल है। उन्होंने खित्ते इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुस्लिम दुनिया में अमन हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया गया। CTD ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फ़िरक़ा वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। तफ़सील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, क्या बताया जा रहा है गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मुताल्लिक़? देखिए, DIG CTD अब्दुल्ला शेख ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कुछ अरसे से मजहबी टारगेट किलिंग जारी थी और पुराने दहशतगर्द जो कि पुरानी वारदातों में मुलव्विस है वही अभी भी इसमें मुलव्विस थे। 6 मुल्ज़िमान को 6 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है। मजबूरी तौर पर 50 से ज्यादा अफराद को उन्होंने टारगेट किलिंग का निशाना बनाया था। उसमें मौलाना औरंगजेब फारूकी पर भी हमला शामिल था। इनमें से 3 ऐसे टारगेट किलर्स हैं जिनका नाम रेड बुक में शामिल था और इसमें से एक पुलिस कांस्टेबल था जो कि गार्डन में तैनात था। जो गार्डन में तैनात पुलिस कांस्टेबल था उसका नाम सैयद हैदर अब्बास है। मोहम्मद हैदर और छोटा बच्चा सैयद मेहताब हुसैन नकवी और गुल अकबर और अब्दुल्ला के नाम रेड बुक में शामिल थे, जबकि इनके दीगर जो गिरफ्तार साथी हैं उसमें आसिफ रजा और कामरान पठान शामिल हैं। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.